الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے اور اس کی 3 یا 4 صورتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی آج کی نشست میں، آج کے مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بھول کر اس نے کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کے روزے کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں آئے گا، اس کا روزہ بدستور باقی رہے گا، چاہے تھوڑا کھائے یا پیٹ بھر کر کھائے، ایک بار کھائے یا متعدد بار کھا لے، تب بھی یہی حکم ہے۔ روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کی ایک اور صورت، ایک شق اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، اس دوران اس کو یاد آ گیا کہ وہ تو روزہ دار ہے، تو اب اس روزے دار کو چاہیے جو ہی اس کو یاد آیا تو منہ کے اندر کھانے یا پینے کا جو اس نے لقمہ رکھا ہوا ہے یا گھونٹ ہے اس کے منہ میں، فوراً اس کو باہر پھینک دے، حلق کے نیچے نہیں اتارنے دے۔ اگر حلق کے اندر یہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسے شخص پر قضا لازم ہوگی۔ ایک اور شق یہاں اور بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بھول کر کھا لیا اور پھر اس کے گمان میں یہ آیا کہ چونکہ اب کھا لیا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس نے دوبارہ جان بوجھ کر کھایا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا تو روزہ نہیں ہے، میں نے کھا لیا تھا، تو اب اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، اس پر صرف قضا ہوگی، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک اور اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اسی مسئلے کی ایک شق، کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا، اس کو کوئی اور دیکھ رہا تھا، اس روزے دار کو کوئی دیکھ رہا تھا، تو اب اس روزے دار کو دیکھنے والا یہ یاد دلائے کہ تو روزے دار ہے یا خاموشی اختیار کرے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر روزے دار طاقتور ہے، جوان آدمی ہے، اور روزے سے بظاہر یہ لگتا ہے، اس کی صحت کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر ایسے شخص کو روزہ یاد دلا دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر اس آدمی کو دیکھا کہ وہ کمزور ہے، روزہ رکھنے کی قوت کم ہے، طاقت کم ہے اور سن رسیدہ بھی ہے، تو اب دیکھنے والے کے لیے ہے حکم یہ ہے کہ اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے اس کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔